مفتی صاحب، بیوی کی پستان کا دودھ حلق میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو رہا ہے اور اس ہم بستری کے دوران اگر وہ بیوی سے یعنی کہ بہت زیادہ اس کے قریب ہو رہا ہے اور اس کے پستان کو منہ لگا رہا ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں شوہر گنہگار ہوگا، بلکہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو غذا ہے رکھی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے لیے ماں کی چھاتی میں، تو اگر بچہ ہو گیا ہے اور ماں کی پستان کا جو بیوی کی جو پستان سے دودھ بچے کی غذا جو ہے وہ جاری ہے، تو وہ اگر حلق میں انسان کے چلا جائے، شوہر کے چلا جائے، تو وہ شوہر سے اس کا نکاح تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ حرکت کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کر یہ حرکت بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ بھائی کتنا شوہر ہو کتنا زیادہ حق تلفی کرنے والا ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کی غذا میں سے بھی حصہ مار رہا ہے۔ بھائی وہ اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے رکھا ہے، تمہارے لیے تھوڑی رکھا ہے۔ تمہارے لیے جو رکھا ہے غذا بھینس اور جو غذائیں آپ کے لیے رکھی ان کے آپ جا کر پئیں۔ یہ کون سی بات آپ کی ہے کہ بیوی کی جو پستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا کو اتارا ہے وہ بچے کے لیے اتارا ہے، آپ کے لیے نہیں اتارا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کم سے کم اس بات کو تھوڑا سا خیال رکھیں۔ ہاں، یہ جو لوگوں میں ایک چلی چلائی بات ہے کہ وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، نکاح ختم نہیں ہوتا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ یہ کام جان بوجھ کر کرنا حرام ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسی باتوں کو نا بے شرمی کا نام دیتے ہیں کہ شرمی تو وہ ہے جو آج قوم جن بے شرمیوں میں مبتلا ہے، جو انگریزوں کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا کے یہ موبائل سے جو جتنی تباہ کاریاں آئی ہیں، اتنی تباہی اور کبھی کسی دور میں نہیں آئی، کیونکہ موبائل کے ذریعے سے انسان سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس نے جو کچھ لکھا اس کے سامنے فوراً اسکرین پر کھل کر آ گیا۔ ہر قسم کی اچھی چیزیں اچھی دیکھ لے۔ دیکھو، موبائل سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، برے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کل انسان برائی کی طرف زیادہ ہے نا، کیونکہ اسے برائی میں اس اٹریکشن ہے، تو وہ برائی اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو یہ مسئلے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اور ہمارے عمل میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے علم زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے ہی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم انگریزوں کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے پھر اسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم شریعت کے سمجھنے والے ہو جائیں، شریعت کو پڑھنے والے ہو جائیں، شریعت کے حساب سے ہر کام کرنے والے ہو جائیں، تو ہر کام میں آپ کے لیے فائدہ ہے، ہر چیز میں آپ بہت ہی اچھے طرح سے احتیاط کے ساتھ ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں شریعت کے مسائل کو سیکھنے میں ہمیں کسی طرح کی شرم نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر شریعت کے مسائل میں کے سمجھنے میں یا سیکھنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم پھر نامکمل رہیں گے، پھر ہم کریں گے کیا؟ ہم یا تو کتاب میں مسئلے پڑھ لیں، نہیں پڑھ پا رہا ہے انسان تو اب کسی سے پوچھنے میں بھی اس کو شرم لگتی ہے کہ بھائی ہم کس سے پوچھیں، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے، ہم کسی بڑے سے نہیں پوچھ سکتے، بزرگ سے نہیں پوچھ سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ یوٹیوب پر کلپ کے ذریعے دیکھ سکتا ہے، اور جو لوگ اس کو بے شرمی کا نام دے رہے ہیں وہی انہیں بے شرمی کرنے میں شرم نہیں لگ رہی ہے، لیکن مسئلے سننے میں اور سمجھانے میں اور انہیں اس میں شرم محسوس ہو